الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین، آج کا یہ درس روزہ توڑنے والی چیزوں اور قضا و کفارے کے بیان میں ہے۔ معزز سامعین، رمضان کا روزہ اسلام کے اندر چوتھے رکن کی حیثیت سے ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور یہ ہے مرد و عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ البقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ معزز سامعین، روزہ کو عربی میں الصوم کہتے ہیں اور روزہ کا لغوی معنی ہوتا ہے امساک، یعنی کہ رک جانا۔ شرعی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں عبادت کی غرض و نیت سے طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس آیت کریمہ میں سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ توڑنے والی بنیادی چیزوں کا بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ روزہ توڑنے والی چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہمیں ملے گی۔ آپ کی حدیث پاک میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث کے اندر روزہ توڑنے والی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ روزہ توڑنے والی 7 چیزیں۔ پہلا نمبر 1 جماع، یعنی بیوی سے ہم بستری کرنا۔ رمضان کے مہینہ میں دن میں روزہ کی حالت میں جمع کرنے سے قضا اور کفارہ مغلظہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے بدلے روزہ رکھا جائے، اور کفارہ مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کیا جائے۔ اگر مومن غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ لگاتار روزہ رکھنا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ بخاری کی روایت سے اس کا استنباط کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو روزہ توڑنے والی ہے، جسے ہم حدیث کے اندر پاتے ہیں، بوسہ لینے یا چھونے یا اور کسی طریقے سے منی کا خارج کرنا۔ لیکن
بدخوابی یا مجرد سوچ و فکر کے بعد انزال ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری چیز، روزہ توڑنے والی جو حدیث کے اندر جس کا تذکرہ ملتا ہے، کھانا اور پینا، اور دوسری چیزیں جو کھانے اور پینے کے مشابہ ہیں، جیسے مغذی مشروب، ناک یا کسی اور طریقے سے پیٹ تک پہنچانا، مغذی مشروب کا پینا یا پینے کے علاوہ ناک یا کسی اور طریقہ کار سے پیٹ تک پہنچانا، یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے۔ چوتھی چیز، کھانے اور پانی کی ضرورت پورے کرنے کے لیے مغذی غذائیت جس انجیکشن کے اندر پائی جاتی ہو اس کا لگوانا۔ پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پوچھنا لگوانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حاجم یعنی پوچھنا لگانے والا، افطر الحاجم والمحجوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی حاجم یعنی پوچھنا لگانے والا اور محجوم یعنی پوچھنا لگوانے والا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ چھٹی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر قے کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی اس پر قضا ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے۔ ساتویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ خاص ہے عورتوں کے ساتھ، حیض اور نفاس کا خون آ جانا۔ روزہ کی حالت میں اگر عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ متفق علیہ روایت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ یہاں ملحوظے کے طور پہ ایک چیز جان لینا ضروری ہوگا کہ اگر روزہ واجب ہے، جیسے رمضان کا روزہ، کفارہ کا روزہ، تو روزہ دار کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو یا کفارے کا روزہ ہو، تو اس روزے کا توڑنا جائز نہیں، الا یہ کہ بیماری ہو یا مسافر میں ہو، یعنی وہ شخص سفر میں ہو، حالت سفر میں ہو، مسافر ہو، تو پھر ایسی صورت میں توڑ سکتا ہے۔ اور اگر نفلی روزہ ہے تو روزہ کسی بھی وقت بلا عذر توڑا جا سکتا ہے، لیکن اتمام افضل ہے۔ روزہ توڑنے والے پر قضا واجب ہے، اور جو جمع کے ذریعے روزہ توڑ دے اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی قرآن و حدیث سے مستنبل مسائل ہی پر عمل کرنے اور اسی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔